الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک رمضان کورس شروع کیا ہے جس کے مختلف موضوعات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام موضوعات کے اوپر وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک اور جو سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فضیلت رمضان المبارک۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان کا معنی کیا ہے اور اس کو رمضان کہتے کیوں ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان را میم زاد یہ 3 حرفوں سے بنا ہے، جس کا عربی لغت میں معنی یہ ہوتا ہے جلنا یا جلا دینا۔ تو اسی وجہ سے رمضان کو بھی رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ مومن کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ جیسے آگ کسی چیز کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، تو ایسے ہی رمضان کا مہینہ بھی مومن کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور برکات کا اس درجہ میں نزول ہوتا ہے کہ ایک مومن کی ایمان کی حرارت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، پچھلے گناہ تمام وہ معاف ہونے لگتے ہیں اور آئندہ وہ انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مومن رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اس مہینے کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ایک مومن کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے اور آئندہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے، بشرطے کہ انسان اس مہینے کا پورا احترام کرے اور عبادات کا، اعمال کا اہتمام کرے، تاکہ جو ہمارا اصل کام ہے، جو ہمارا اصل مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا، وہ ہمیں حاصل ہو۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس وجہ سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجارت کرنے کی اور دوسرے دنیاوی امور جو کام ہیں وہ کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ تو اس وجہ سے جو دوسرے کام ہیں ان کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوگی، لیکن جو اصل ہمارا مقصد تھا اس کی طرف توجہ ہماری کم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے جو چیز غالب ہونی چاہیے تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور عبادت کا اہتمام، وہ مغلوب ہو گئی۔ تو یہ اسی وجہ سے رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ ہمیں قرب الہی نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے عبادت کا، وہ ہمارا جو ہے وہ تعلق دوبارہ سے بحال ہو جائے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے مختلف نام آئے ہیں۔ میرے بھائیو، جو چیز عظمت اور فضیلت والی ہوتی ہے، عربوں میں اس کے نام جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نام مختلف ہیں، اسی طرح دوسری چیزوں کے، تو اسی طرح رمضان المبارک کے بھی احادیث مبارکہ میں مختلف نام آئے ہیں۔ یہ نام میں جو اختلاف، یہ نام جو مختلف ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کسی نام کے اندر اتفاق نہیں ہو سکا، بلکہ نام اس وجہ سے مختلف ہیں کہ جو نام رکھ دیا گیا وہ اثر اس مہینے کے اندر پایا جاتا تھا۔ جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطاب کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو ایک عظیم مہینہ ہے، جس کو شہر عظیم کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ شہر عظیم، عظیم اس مہینے کا ایک نام ہے۔ تو یہ عظیم اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی برکات اور تجلیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس مہینے کو شہر عظیم کہہ دیا گیا۔ اسی طرح اس مہینے کو اسی حدیث میں آگے شہر مبارکن کہا گیا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور حقیقتاً یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، وہ ایسے نہیں کہتے بلکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اور اسی طرح آگے اس حدیث کے اندر شہر الصبر کا لفظ آیا ہے، اور صبر جو ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ تمام اس مہینے کی فضیلتیں ہیں، اور یہ اثر اور یہ فضیلت اس مہینے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر شروع میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اب یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، کیونکہ یہ شب قدر ہے، اس معراج کو شب قدر کہتے ہیں، اور شب قدر کا ہمارا ایک الگ سے موضوع ہے جو آگے آ رہا ہے، ہم اس کو بیان کریں گے۔ ابھی جو ہمارا موضوع ہے وہ فضیلت رمضان المبارک ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چند ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو تمام چیزوں سے افضل ہوتی ہے، اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے انبیاء میں حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کے جد امجد ہونے میں فضیلت حاصل ہے، قرآن مجید کو تمام آسمانی کتابوں میں فضیلت حاصل ہے، اور دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے، اور راتوں میں شب قدر کو فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح مہینوں میں بھی رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت دی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو اتنی فضائل، اتنی عظمتوں کی والی چیزیں ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے شان کے مطابق احترام کریں۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید و فرقان حمید کا نزول ہوا۔ صرف قرآن مجید کا نہیں بلکہ دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا بھی نزول اسی مہینے کے اندر ہوا۔ اس مہینے کو یہ ایک بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح اس مہینے کو اللہ رب العزت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے کہ دیکھو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نزول بھی ایک ایسے مہینے کے اندر کیا جو اللہ رب العزت کا اپنا مہینہ تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری۔ یہ دیکھیں، ویسے تو تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور دن سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو بتایا گیا ہے کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کو اللہ رب العزت کے ساتھ خصوصی تعلق حاصل ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی برکات اور تجلیات اور رحمتوں کا نزول اس درجے میں نہ ہوتا ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بتایا گیا ہے کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو گویا اس مہینے کے اندر موسلا دھار بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات اور برکات برستی ہیں، بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ فضائل کا سنانا اور سننا یہ صرف کافی نہیں ہے، اور نہ ہی فضائل اس وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید کے فضائل ہیں، رمضان کے فضائل ہیں، ہر چیز کے فضائل ہوتے ہیں، ان کا سنانا اور سننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل کے لیے ہوتے ہیں، ان پر عمل کریں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان فضائل کو سن کر صرف اس پر اکتفا نہ کریں بلکہ عمل بھی کریں ساتھ ساتھ۔ اور عمل یہ ہے کہ ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، عبادات کریں، روزے رکھیں، اور صرف کھانا پینا یہ صرف اس چیز کا روزہ نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے کان کا، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ذکر اللہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ اس مہینے کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے ہمارے لیے، تو ہمیں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اس مہینے کے جو فضائل ہیں، اس کی برکات اور جو رحمتیں ہیں وہ ہمیں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔